بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، یا سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں، یا ایام 20 کے روزے ہیں، یا صوم داؤدی روزہ رکھے، تو ان سب صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے روزہ توڑ دے، اور اگر چاہے تو قضا کرے اور چاہے تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ دوسرے دن پھر آئے اور پھر پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہمیں حیث ایک قسم کا کھانا ہے جو کھجور، گھی اور پنیر سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کہا کہ ہمارے پاس کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میرے قریب کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور کہا کہ میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کیا تھا۔ اتنا صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ حدیث آگے سنن نسائی میں تھوڑا اضافہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے کی طرح سے ہے کہ جس نے اپنے مال سے صدقہ نکالا، چاہے تو صدقہ کو نافذ کرے اور چاہے تو روک لے اور صدقہ نہ دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے مال سے کچھ صدقہ نکالنا چاہتا ہے اور کسی وجہ سے بعد میں وہ نہیں صدقہ دیتا، کوئی سبب بن جاتا ہے کہ وہ ارادہ بدل دیتا ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھا، نیت کیا، لیکن دل میں کچھ عوارض پیش آئے جن کی وجہ سے اس نے نیت بدل دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزے کو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس دودھ لایا گیا، تو آپ نے دودھ کو پیا اور بچا ہوا حصہ مجھے دے دیا، تو میں نے بھی اسے پی لیا۔ تو جب میں پی چکی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، آپ اللہ تعالی سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا گناہ کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے تھی اور میں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ نفلی روزہ تھا؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفلی روزہ رکھنے والا انسان اگر روزہ توڑ دے تو اور چاہے تو اس کی قضا نہ کرے، چاہے تو اس کی قضا نہ کرے اور چاہے تو اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ کروایا تھا۔ ایک دن سلمان ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان بن کر گئے تو دیکھا کہ ابو الدرداء گھر میں نہیں ہے،
اور ان کی بیوی بہت پراگندہ حالت میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی اور عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھانا بنوایا اور سلمان فارسی سے کہا کہ تم کھاؤ، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گا. سلمان نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے روزہ توڑا اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا. پھر اس کے بعد وہ دونوں سو گئے. پھر اس کے بعد کچھ حصہ گزرنے کے بعد ابو الدرداء کھڑے ہوئے تاکہ وہ نماز پڑھے. سلمان نے کہا کہ ابھی جاؤ سو جاؤ، ان کو سلا دیا. پھر اس کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ اٹھے. پھر اس کے بعد انہوں نے واپس کر دیا کہ جاؤ ابھی سو جاؤ، ابھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب پچھلا پہر آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء کو بیدار کیا اور کہا کہ چلو اب نماز پڑھو. پھر جب وہ لوگ نماز پڑھ چکے تو سلمان نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کا حق ادا کرو. پھر اس کے بعد فجر میں وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ابو الدرداء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ سلمان نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہی درست ہے، گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اس میں محل شاہد یہ ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید کی. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے انہیں اس دن کے روزے کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح سے ابو سعید خدری کی ایک روایت میں ہے اور یہ بھی ان سے بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ ایک دن میں نے کھانا بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیا تو آپ جب صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دیا اور تمہارے لیے کھانا بنانے کی تکلیف گوارا کیا، تکلف کے ساتھ تمہارے لیے کھانا تیار کیا، تو کہہ رہے ہو کھانا نہیں کھاؤں گا. ارے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد چاہو تو اس کے بدلے میں ایک دن روزے کی قضا کرو اور چاہو تو قضا نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصائم المتطوع امیر نفسه ان شاء صام و ان شاء افطر. کہا کہ نفلی روزہ رکھنے والا انسان اپنے نفس کا مالک ہے، نفلی روزہ رکھنے والا انسان اپنے نفس کا مالک ہے، چاہے تو روزے کو پورا کرے اور چاہے تو روزے کو توڑ دے. یہ تمام نصوص اور یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں جو نفلی روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی روزہ ہو جو فرض نہیں ہے، سال کے رمضان کے علاوہ سال کے جتنے دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ عاشورہ کا روزہ ہو، چاہے وہ عرفہ کا روزہ ہو، چاہے وہ ایام 20 کا روزہ ہو، اور چاہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہو، اور چاہے وہ صوم داؤدی ہو، ہر صورت میں اس روزے کو توڑنا ہمارے لیے جائز ہے اور اس کی قضا کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری مرضی کے تابع ہے. بعد میں اگر ہم چاہیں تو اس کی قضا کریں
اور چاہیں تو اس کی قضا نہ کریں. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. اس لیے اہل علم کا راجح مذہب یہی ہے کہ نفلی روزہ جو انسان توڑ دے کسی بھی وجہ سے وہ روزے کو پورا نہ کرے تو اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیار میں ہے. چاہے تو بعد میں وہ روزہ پورا کرے اور چاہے تو چھوڑ دیا، دوبارہ اس کی قضا نہ کرے. یہ شریعت نے خصوصی طور سے رخصت دیا ہے نفلی روزہ رکھنے والے کو. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.